اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مومنین کرام، سورہ یوسف کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں کچھ حقائق تاریخی معلومات ہم ذکر کر رہے ہیں، تو یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ سورہ یوسف، حضرت یوسف کے اوپر جو سورہ ہے، اس میں حضرت یوسف کا قصہ ہے، زلیخا کے وہ واقعات ہیں جو کہ عمومی طور پہ جسے ہم ایک عاشقانہ واقعہ کہا جاتا ہے قرآن کریم میں، کہ یہ وہ واقعہ ہے جو محبت پہ ہے، عشق پہ ہے اور انسانی عشق پہ ہے۔ جیسے زلیخا نے عشق کیا، حضرت یوسف کے پیچھے بھاگی حرام کام کے لیے، اس کی نیت ٹھیک نہیں تھی، پھر خواتین کو بٹھایا، حضرت یوسف گزرے، ان کے ہاتھ کٹ گئے، سیب کاٹتے، پھل کاٹتے۔ تو یہ وہ واقعات ہیں۔ مولا فرماتے ہیں، امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ سورہ خواتین کو تعلیم نہیں دینی چاہیے۔ اور ایک اسی طرح اور روایات بھی ہیں وسائل الشیعہ میں، بحار الانوار میں، دیگر کتب میں، علل و شرائع میں، کہ یہ سورہ خواتین کو تعلیم نہ دے۔ اب اس سے کیا مراد ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ ان روایات پر بحث ہوئی ہے علماء کی کہ یہ مستند ہے یا نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو علماء کہتے ہیں کہ ہم اگر روایات کو مان بھی لیں تو فرمان اہل بیت یہ ہے کہ یہ جو واقعہ ہے زلیخا ہے، اس کو اس طرز پہ اس صورت میں ذکر نہ کیا جائے کہ فقط یہ سورہ ہے ہی عشق معشوقی کے لیے۔ نہیں، خدا کا کلام ہے، کلام الہی ہے، اس کے ایک ایک حرف میں، ایک ایک لفظ میں کئی کئی معنی پوشیدہ ہیں، اور حضرت یوسف کے قصہ میں بھی کافی ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو سبق سکھاتی ہیں اور انسان کو ایک زندگی کا مقصد دیتی ہیں، اور کافی چیزیں ہیں جو انسان وہاں سیکھتا ہے۔ تو وہ وہاں یہاں علماء اور مفسرین یہ کہتے ہیں کہ تعلیم دیں، لیکن یہ چیپٹر اس صورت میں تعلیم دیں کہ یہ خاتون اگر اس طرح کرتی ہے تو اپنی زندگی برباد کر دیتی ہے۔ اور خواتین کا جو پرانے دور میں نظام تھا، آج بھی وہی چل رہا ہے کہ اپنی مرضی پر عشق لڑاتی ہیں۔ یہ ان پاک دامن خواتین کے لیے نہیں ہے جو شریف گھروں کی ہیں اور شریف خواتین ہیں۔ بعض معاشرے کی ایسی خواتین ہیں، اپنی مرضی کا عشق لڑانا اور مردوں کو اپنی طرف راغب کرنا، میک اپ کر کے، زیب و زینت کر کے، تنگ لباس پہن کے، اور پھر اپنی چاہت کو حاصل کرنے کے لیے غلط طریقے اختیار کرنا، یہ ایک غیر مناسب عمل ہے۔ اور اسی طرح تفسیر بعض علماء نے ذکر کی اور یہی کہتے ہیں کہ اسی طرح تفسیر بیان کریں کہ اس واقعہ سے سبق سیکھیں خواتین بھی۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ فقط قرات کی حد تک، جس طرح ہمارے بر صغیر میں ہے کہ ترجمہ اور تفسیر سمجھنا مشکل ہوتا ہے اور بعض خواتین وہاں ترجمہ اور تفسیر پڑھ رہی ہوتی ہیں، تو علماء کہتے ہیں فقط قرات کی حد تک ثواب کے طور پہ قرآن کریم کا یہ سورہ خواتین پڑھ لیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ جی اس کو پڑھنا بھی چاہیے اور اس سے سیکھنا بھی چاہیے۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ آپ اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں، اس سے سبق بھی سیکھ سکتے ہیں کہ خدا نے یہ واقعہ جو ہمیں تعلیم دیا اور قرآن میں ذکر کیا ہے، اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے اور خواتین کو کیا درس لینا چاہیے کہ حرام کاری جب ہوگی تو تخت و تاج بھی چلا جائے گا، عزت بھی چلی جائے گی، اور آخرت تک مشہور ہو جائے گا کہ زلیخا نے یہ عمل درست نہیں کیا تھا اور اس معاشرے کی خواتین کا کردار درست نہیں تھا۔ بعد میں حضرت یوسف نے زلیخا سے شادی کی، یہ ہم وجہ بتا چکے ہیں۔ وہ وجہ اس کو انعام کے طور پہ یہ اللہ نے اس کو یہ نعمت سے نوازا اور حضرت یوسف نصیب ہوئے، لیکن یہ ہر شخص کے لیے نہیں ہے کہ جو گناہ گار ہو اور بعد میں کہے کہ مجھے میری چاہت یا میرا مقصد مل جائے گا، ایسا ضروری نہیں ہے۔ تو مومنین سے ملتمس ہوں، قرآن سیکھیں اور قرآن کو سمجھیں اور درست سمت میں قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں اور علماء سے اور مفسرین سے درست تفسیروں سے استفادہ حاصل کریں۔ مومنین سے ملتمس ہوں، دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ والحمدللہ رب العالمین۔